کہتے ہیں کہ ایک شخص بیوقوف انسان کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اور وہ بیوقوف انسان بیٹھ کر رونے لگ گیا، اور لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ابھی اطلاع ایک شخص دے کر گیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی تم کیسے شخص ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم زندہ ہو اور تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے؟ تو بیوی بیوہ تب ہی ہوتی ہے جب اس کا خاوند مر جائے۔ اب اس شخص نے کہا کہ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے یہ اطلاع دے کر گیا ہے وہ بھی معتبر انسان ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ایک شخص بات کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس طرح عیاں اور واضح ہے کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسی دلیل اور ایسا ثبوت کہ جسے انسان رد ہی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بیوقوف انسان اس بنیاد پر بیٹھا رو رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک شخص آیا تھا اور وہ میرے نزدیک بڑا معتبر ہے، تو لہٰذا وہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے ہاں یہی رویہ ہمیشہ بحث میں، مباحثہ میں اختیار کیا جاتا ہے، اور ایسے مقام پر اور ایسے لوگوں کے ساتھ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں، جب بھی آپ بحث کرتے ہیں، تو اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ کی خاموشی در حقیقت آپ کی شکست ہوتی ہے، یا آپ کی خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک سچا انسان، حق پر انسان جو کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اس کی خاموشی اور سکوت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابل جو شخص ہے جو اس سے بحث کر رہا ہے، وہ در حقیقت تعصب کا اور بغض کا شکار ہے۔ وہ کسی دلیل کو، کسی ثبوت کو اور کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ کا خاموش ہونا آپ کے جھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ سچے ہیں، حق پر ہیں۔ آپ اس لیے بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا شخص اس سچائی کو، اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک حوالے سے تعصب کا اور متشددانہ سوچ کا مالک ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے آپ جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے اور اس کا دل آمادہ ہے حق بات کو قبول کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپ ضرور بات کیجئے، آپ گفتگو کیجئے، مکالمہ کیجئے۔ جہاں آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر مقصد کی بات اور سچ بات قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ اسی لیے خاموشی اختیار کر لیجئے۔